بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ آئمہ کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. میں ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. ویسے تو ٹھیک ہوں، لیکن موسم نے بڑا عجیب سا اثر کیا ہوا ہے. اس وقت آ کے کلاس لینا ایک کافی بوجھل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ جس حال میں بھی رکھے. اچھا، آپ کو اندازہ ہے کہ ہم نے اپنے جس سبق کا آغاز کیا ہے، جو نیا سبق ہے ہمارا، وہ چھٹا سبق ہے اور ایک ڈرامہ ہے جس کا عنوان ہے دہلیز. اور ہم نے کل اس کے جس حاصلے اس میں چونکہ زبان شناسی کے کل جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ تمام حاصلات تعلم شامل تھے جو ہم نے اپنے پچھلے 5 اسباق میں پڑھ لیے ہوئے ہیں. تو ان کو دہرائی کی ذیل میں کل میں نے شامل کیا، لیکن وہ مکمل نہیں ہو سکے کیونکہ 3 حاصلات تعلم تھے، اور اگر ہم ان کی دہرائی بھی کریں تو کسی نہ کسی طرح سے اس پہ کچھ سرگرمیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں دہرائی جا رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ تھوڑا سا اس نے وقت لیا. حاصلات تعلم ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کون سا ہمارا کام کل ہو گیا تھا اور آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. تو کل ہم نے ایک حاصل تعلم مکمل کیا تھا، وہ تھا مرکب تام اور مرکب ناقص. مرکب ناقص کی اقسام تھیں جی توصیفی، اضافی اور عطفی، اور اس پہ ہم نے کل کام کیا تھا، آپ کو پتہ ہے، جماعت کے کمرے میں. اس کے فرق کو سمجھتے ہوئے تحریر میں استعمال کرنا تھا، مختلف جملے بنائے تھے اور مختلف جہاں پہ لکھا ہوا تھا ان سے جملہ سازی کی تھی اور جملوں سے اس کو علیحدہ کیا تھا. اس کے بعد ایک حاصل تعلم ہے ہمارا درست تلفظ کی فہم کے لیے اعراب کا استعمال کر سکیں. اس پہ کل ہم کام کرنے لگے تھے تو ہمارا جماعت کا وقت ختم ہو گیا تھا. اور تیسرا حاصل تعلم ہے جی جملے کی ساخت، بناوٹ، روزمرہ اور محاورے کے لحاظ سے غلط فکرات یا جملوں کی درستی کر سکیں. تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم اپنے ان 2 حاصلات تعلم کو مکمل کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں اس کی مرکب ناقص کی جو تینوں اقسام ہیں ان کی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہاں سے آپ مجھے ذرا جلدی سے بتائیں، دہرائی بھی ہو جائے گی، کہ اس میں مرکب ناقص کی کون کون سی قسم استعمال ہوئی ہے. ہم نے اس کو کل بھی کیا تھا، آج ذرا دہرا لیتے ہیں تاکہ چیزیں دوبارہ سے ذہن میں تازہ ہو جائیں. سب سے پہلے ہے اختر اور سیدہ. کس کی مثال ہے مرکب ناقص کی؟ کس قسم کی مثال ہے مرکب ناقص کی؟ آئمہ آپ بھی انمیوٹ کر کے بیٹے بتائیں. اختر اور سیدہ کس کی مثال ہے؟ عطفی. واو اور کیا ہوتے ہیں؟ حروف عطف. تو پھر یہ کون سا ہے؟ ہاں جی، ہاں جی آئمہ مجھے آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا یہ ہے مرکب عطفی. گھر کا راستہ. گھر کا راستہ اضافی. ٹھیک ہے. انگریز کے گھر. ٹھیک ہو گیا، شاباش. عجیب و غریب. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں واو ہے. ناشتہ اور کھانا. اور ہے نا، کھانے کی میز. اس میں توصیفی کی ایک مثال بھی نہیں تھی، اور یہ بھی ہے ہمارے پاس عطفی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، آج ہم نے کرنا ہے اعراب کا استعمال، جو ہمارا دوسرا حاصل تعلم تھا. کل میں نے آپ سے ان دونوں لفظوں پہ اعراب کو پوچھا تھا، کتاب اور کتب پر، اور اس پہ لقمان نے بتائے تھے اعراب، اور وہ ہم نے لگائے تھے. اچھا جی، اعراب کیا ہوتے ہیں؟ علامات. ہاں، کون کون سی؟ زبر، زیر، پیش، تنوین، جزم، تشدید. ہاں جی، شد، تشدید، جس کو تشدید بھی بولتے ہیں، شد. اور مد بھی ہے، حمزہ. یہ تمام علامات ہیں، اعراب ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اعراب ہم کیوں لگاتے ہیں؟ ان کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟
ہاں عربی زبان میں اعراب کا استعمال کیا جاتا تھا. ہم اردو میں اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ الفاظ کا جو تلفظ ہے نا وہ واضح ہو جائے, ہم ان کو غلط ادا نہ کریں. کیونکہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں اردو میں فارسی اور عربی کے الفاظ بھی شامل ہیں, تو پھر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت سے الفاظ ایسے جن کی آواز ایک ہوتی ہے, املا فرق ہوتا ہے, یا ان کا املا ایک ہوتا ہے لیکن ان کی آواز فرق ہوتی ہے, ان کے اعراب مختلف ہوتے ہیں, ان کے معنی بھی مختلف ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اس فرق کو واضح کرنے کے لیے اپنی بول چال میں, اپنی گفتگو میں اور اپنی تحریر میں, تو اس وقت ہمیں اعراب کا استعمال ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہی ہم اچھا بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. صحیح تلفظ اور درست ادائی کے لیے ہم اعراب کا استعمال کرتے ہیں, اور مختلف الفاظ کی جب اعراب کے ساتھ ادائی کی جاتی ہے تو ہمیں جملہ جو ہے وہ واضح ہوتا ہے. جیسے اگر میں ایک سادہ جملہ لکھتی ہوں اور اس میں ایک لفظ یہ والا لکھ دیتی ہوں, تو اس کو آپ نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق پڑھنا ہے, کیونکہ اس پر کسی طرح کے کوئی اعراب نہیں لگائے گئے. اب آپ چاہیں تو اس کو چین پڑھیں, چاہیں تو اس کو چین پڑھیں, ایسا ہی ہے نا, چین پڑھیں گے یا چین پڑھیں گے, کیوں اس کو آپ اپنی مرضی سے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے الفاظ پہ واضح اعراب نہیں ہوتے اور ان کو ہم جملوں میں استعمال کرتے ہیں, جملہ سازی ہوتی ہے, اب کسی تحریر میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک روانی میں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو غلط لفظ پڑھتے ہیں, تو وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دوبارہ اس جملے کو پڑھنا پڑتا ہے. پھر ہمیں کیونکہ خود اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ مفہوم نہیں دے رہا جو ہم پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس سے ہمارا ربط بھی ٹوٹتا ہے, وہ جو گفتگو کا ایک پورا ربط بنا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اگر میں اس کے اوپر زبر لگا دوں تو یہ چین ہے, اور اگر میں اسی لفظ کے اوپر نیچے زیر لگا دوں تو یہ چین ہے. اب یہ دیکھیں دو مختلف الفاظ ہیں, ایک کا مطلب سکون ہے اور ایک ملک کا نام ہے. اسی طرح سے ہم عام لفظ بولتے ہیں کل اور کل, جہاں پہ زبر والے الفاظ ہوں وہ نہ بھی لگائیں تو صحیح پڑھے جاتے ہیں, لیکن پیش ان کے ساتھ جب پیش اور زیر کے الفاظ آتے ہیں تو وہاں پہ اعراب ضروری ہو جاتے ہیں, کل اور کل. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایک لفظ ہے قسم پرسی, قسم پرسی, یہ وہ لفظ ہے کہ جس کو عموماً غلط پڑھا جاتا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس پہ اعراب نہیں لگائے جاتے. ٹھیک ہے جی. اعراب کے ساتھ ہم ایک چھوٹی سی مشق کریں گے پڑھنے کی. کچھ الفاظ دیے گئے ہیں آپ کو, یہ بتاتی چلوں کہ یہ الفاظ آپ کی درسی کتاب سے لیے گئے, جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں, جو ڈرامہ دہلیز اس میں سے لیے گئے ہیں. آپ نے ان الفاظ کا تلفظ واضح کرنے کے لیے ان پہ درست اعراب لگانے ہیں. اعراب لگانے کے لیے میرا خیال ہے یہ 8 الفاظ ہیں, تو 2 منٹ کا وقت کافی ہے. آپ 2 منٹ میں ان پہ اعراب لگائیے, پھر مجھے بتائیں گے اور میں یہ آپ کے ساتھ لگاؤں گی. ہاں جی, اعراب لگا لیے, چلے لگائیں لقمان متمول پہ. بتائیں. میم پہ پیش, تے پہ زبر, متما, واو پہ تشدید, ہاں, اور زیر متمول. ٹھیک ہے. آگے یہ کیا ہے اگلا لفظ؟ حرج کے حرج, حرج, تو حرج کے لیے دونوں پہ زبر, ہاں, کاوا یا کہوا, کہوا, ہاں, کاف پہ زبر, ہاں, واو کے اوپر زبر, اور تنور, تنور, تنور پیش ہے نا, نون پہ آئے گا تنور. آگے ہے تخصیص, استہزا, ندامت. یہ کیا لفظ ہے؟ اگر منتیں کریں تو ہوگا میم,
نون کے اوپر تشدید اور زبر، اور اگر ہم اس کے نیچے اس کو ہٹا کے یہ کر دیں پھر کیا بن جائے گا؟ منتیں. دونوں کی اگلی وہی علامات رہیں گی لیکن منتیں اور منتیں ہو جائے گا دونوں کے. پھر اس طرح کیا ہے، دیکھو اب اگر نہیں لگائیں گے تو اس کو پڑھتے ہوئے ہمیں نہیں پتا کہ منتیں لکھا ہوا ہے یا منتیں لکھا ہوا ہے. ہم اسے کچھ بھی پڑھ لیں گے، پھر جب دوبارہ سے ہم پڑھیں گے وہ پورا جملہ تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں وہ جہاں پہ سیدہ اور اختر کے وہ مکالمے ہو رہے ہیں کہ وہ منت کر رہا تھا یا وہ منتیں مانی گئی تھیں. تو اس صورت میں ہمیں جب اعراب نہیں ہوتے، اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ ایک ایسا لفظ آ گیا اس میں جو جس کا املا مختلف ہے، صرف ایک زیر اور ایک زبر کی وجہ سے دو مختلف الفاظ بنتے ہیں، دونوں ادائی ان کی مختلف ہے اور اس کے دونوں جو معنی ہے وہ فرق ہے ایک دوسرے سے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اعراب لگانا کیوں ضروری ہے اور ہم اعراب کا استعمال کیوں کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہمارا ایک اگلا جو حاصل تعلم تھا یا ابھی بھی ہے وہ ہے جملوں کی درستی کا. آپ کو اندازہ ہے کہ ہم کس کس طرح سے غلط جملے بولتے ہیں؟ بالکل صحیح جی. پہلی غلطی کرتے ہیں واحد اور جمع کی، جہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال ہونا وہاں پہ واحد کا کر دیتے ہیں. اور جیسے میں نے 3 نئی کاپیاں، یہاں پہ کیا آئے گا؟ خریدی کے خریدی، کیسے آگے اس کے کیا آئے گا؟ خرید، یہ آئے گا یا یہ آئے گا؟ یہ والا خریدی. ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پیچھے دیکھتی کر دیتے ہیں، دیکھتی ہیں، تو یہ جملہ جہاں دونوں جمع کر دیتے ہیں یہ غلط ہوتا ہے. وہ سب ایک دوسرے کو بہت غور سے دیکھتی ہیں، یہ چلے ہم جملہ یوں بنا لیتے ہیں، وہ سب ایک دوسرے کو غور سے ہیں خواتین، ٹھیک ہے، دیکھتی ہیں. یہ جملہ غلط ہے کیونکہ اس میں دو جمع آ گئی ہیں ایک ساتھ، دونوں فعل جو ہیں وہ جمع کیے ہیں، دیکھنا بھی اور کرنا بھی. تو یہ کیا ہوگا؟ وہ سب ایک دوسرے کو غور سے دیکھتی، یہاں پہ پھر واحد رہے گا، دیکھتی ہیں، ایسے ہوگا. تو ہم جملوں کی ساخت میں اور بناوٹ میں سب سے پہلی غلطی کیا کرتے ہیں؟ جب افعال کی غلطی کرتے ہیں تو دو جمع کے افعال ایک ساتھ استعمال کر لیتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ استعمال، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو اس مثال سے دیا، تو یہ غلط ہے. اس میں پہلا فعل ہمیشہ واحد کا رہتا ہے اور دوسرا فعل جو ہے وہ ہم اس کو جمع کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ایک ہماری عام غلطی ہے جس کو ہم سب بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سب لڑکیاں اپنی کاپیوں پر لکھتی ہیں، لکھتی ہیں ہم لکھتے ہیں نا، وہ سب اپنی کاپیوں پر لکھتی ہیں، تو وہ لکھتی نہیں ہوتا، وہ لکھتی ہیں. ہاں لکھتی ہیں، پیچھے لکھتی لکھ لیں گے اور آگے ہو جائے گا، جمع ہو جائے گا. پہلی غلطی تو ہم جملے کی ساخت میں یا اس کی بناوٹ میں افعال کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ دو جمع کے جو فعل ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ استعمال کر لیتے ہیں. اچھا، دوسری غلطی ہم جو عام طور پہ بہت زیادہ کرتے ہیں وہ ہوتی ہے اس کی تذکیر و تانیث کی، مذکر مؤنث کی. جیسے ناک، جیسے گھاس، جیسے دہی، جیسے درد، جیسے مٹی، یہ تمام وہ ہیں کہ جن کو ہم ہمیشہ غلط استعمال کرتے ہیں. جیسے زبان، جیسے احساس. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی تذکیر و تانیث ہم غلط کر دیتے ہیں. ہم ہمیشہ مذکر کو مؤنث کے معنی میں اور مؤنث کو مذکر کے معنوں میں استعمال کرتے رہتے ہیں. تو ایک تو ہمارے جملوں کی ساخت میں یہ غلطی ہو جاتی ہے یا ان کی بناوٹ میں. تیسری جو غلطی جو ہم سب کرتے ہیں، اکثر جو کرتے ہیں، وہ ہوتی ہے روزمرہ کی غلطی. ہم بہت سے روزمرہ کے الفاظ جو ہیں ان کو غلط استعمال کرتے ہیں. جیسے آئے روز اور آئے دن، روز بروز اور دن بدن. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کہاں پہ ہم نے کون سا روزمرہ استعمال کرنا ہے. اسی طرح جملے کی بناوٹ میں جس وقت ہم فعل فاعل کی ترتیب، مفعول کی ترتیب خراب کر دیتے ہیں، اس سے بھی جملہ بے معنی اور بے وزن ہو جاتا ہے. پھر ایک عام غلطی وہ ہوتی ہے محاورات کی غلطی، جس کو ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں. جیسے ایک محاورہ اکثر میں اس کو دیکھتی ہوں، بس 19-20 کا فرق ہے. ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا 19-20 کا فرق ہے، یعنی بہت تھوڑا سا فرق ہونا. تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں اس کو؟ 20-21 کا فرق ہے.
یہ تو کوئی خود ساختہ ہم محاورے بنا لیتے ہیں نا. اسی طرح سے ہم اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. یہ اکثر غلط بولی جاتی ہے یہ ضرب المثل. اسی طرح سے 9 2 11 ہونا. اسی طرح 100 میں 20 کتنی مرتبہ آتا ہے تو اسے پتا چلے گا کہ 100 میں 20 کتنی 20 کا 100 ہوتا ہے. تو اس کو بھی ہم اکثر غلط بولتے رہتے ہیں. ہاں ہوتا تو 5 بار ہی ہے نا. یہ کسی نے کوئی کام جو دوسروں کے لیے آسان سمجھتا ہو یہ کہتا ہو اچھا یہ کوئی بہت بڑا کام تو نہیں تھا, لیکن جب اس کے اپنے سر پہ پڑتا ہے اس کو کرنا پڑے تو اسے پتا چلتا ہے کہ 100 میں 20 کتنی مرتبہ آیا. تو ہم اس طرح کے محاورات کو بھی عام طور پہ غلط بولتے ہیں. اچھا غلط جملہ ہے جیسے میں کتاب پڑھتا ہوا تھا. یہ بالکل آپ دیکھیں جیسے یہ غلط جملہ ہے, لیکن ہم اکثر محسوس کرتے ہیں, میں آج کل یہ بات زیادہ دیکھ رہی ہوں کہ بچے لکھتے ہوئے جب وہ ایک روانی میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت سے جملے بے ربط ہوتے ہیں, وہ غلط لکھے جاتے ہیں. میں کتاب پڑھ رہا تھا, میں کتاب پڑھتا ہوا نہیں تھا, میں کتاب پڑھ رہا تھا. اچھا آپ لوگ مجھے, ہاں میں نے بھی یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے, یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے, ہاں پڑھی ہوئی ہے کتاب. اب دیکھیں اسی طرح کی یہ ہوتی ہے تذکیر و تانیث کی غلطی کہ جب ہم نے کتاب کو مذکر بنا دیا, میں نے یہ کتاب پڑھا ہوا ہے یا یہ کتاب میرا پڑھا ہوا ہے, تو یہ غلط ہے. کتاب مؤنث ہے اور اس کو ہم مؤنث معنی میں استعمال کرتے ہیں. اچھا آپ کے خیال میں ہم اس طرح کی غلطیاں کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے تو چلے سمجھ آتی ہے کہ آپ پٹھان ہیں, ویسے عام طور پہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ پٹھانوں کے علاوہ پٹھان بھی میں نے دیکھا بہت اچھی اردو بیچ میں بولتے ہیں, اچھی اردو لکھتے ہیں, ان کی تذکیر و تانیث خاص طور پہ بڑی اچھی واضح ہوتی ہے. ہم عام طور پہ یہ غلطیاں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے گرد و نواح میں جس طرح مقامی زبانوں میں ان الفاظ کو سنتے ہیں اور جب اس کو اسی طرح ترجمہ اردو میں ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو وہاں پہ ہم اس کی تذکیر و تانیث کی جو تخصیص ہوتی ہے اس کو بھول جاتے ہیں یا اس کو محسوس نہیں کرتے, تو اس صورت میں ہم اس طرح کی غلطیاں کرتی ہیں. اچھا عام روزمرہ اور محاورہ کا جو صحیح استعمال ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ پر اثر ہو جاتی ہے, ہم اچھے انداز میں بات سمجھا سکتے ہیں, سننے اور پڑھنے والے کو ہماری بات بوجھل نہیں لگتی, واضح ہو جاتی. جملے چونکہ بالکل واضح ہوتے ہیں, ایک کے ساتھ اگلا جملہ اگلے کے ساتھ اگلا جملہ جڑا ہوا ہوتا ہے, مربوط ہوتا ہے, تو وہ تکلیف نہیں دیتے. جیسے جملہ ہے آسمان سے باتیں کرنا, یہ ایک محاورہ ہے آسمان سے باتیں کرنا. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے زمین سے باتیں کرنا, درخت سے باتیں کرنا. آپ جملہ سازی کرتے ہوئے یہ کبھی نہیں اس محاورے کو لکھ سکتے کہ وہ تو اتنا پاگل ہو گیا کہ وہ درختوں سے باتیں کرنے لگ پڑا, یا وہ آسمان سے باتیں کرنا بلندی کے لیے ہوتا ہے نا, کسی اونچی عمارت کے لیے, کسی اونچے پہاڑ کے لیے آپ نے مثال دینی تو کہتے کہ دبئی کی جو برج خلیفہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے, یا کراچی میں اب ایسی عمارات بننا شروع ہو گئی جو آسمان سے باتیں کرتی ہیں. تو آپ یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے, اس جو محاورے کو بدل نہیں سکتے ہیں کہ وہ زمین سے باتیں کرنا کے معنی میں استعمال ہو. تو یہ روزمرہ اور محاورہ ہوتا ہے جس کا ہم استعمال کرتے ہیں. اچھا کچھ جملے آپ لوگوں کے لیے لکھے ہوئے, اگر آپ ان کی بھی تصحیح کریں یا ان کی درستی کریں تو بھی ہمارا یہ کام بھی ختم ہو جائے گا. سب سے پہلے, تمہیں تو شوق ہے تقریریں کہنے کا. کرنے کا, تمہیں تو شوق ہے تقریریں کرنے کا, تمہیں تو تقریریں کرنے کا شوق ہے, تقریر کرنے کا شوق ہے. ہمارا وطن دن بدن ترقی کر رہا ہے. کر تو وہ بیچ میں مسنگ ہے, اس کو ہم لگا لیتے ہیں کر. چلیں یہ غلطی نہیں تھی, ایک اور غلطی ہے. ابھی میں نے آپ کو مثال دیتے ہوئے بھی سمجھائے, دن بدن کی بجائے کیا ہوگا, روز بروز. ہاں روز بروز, دن بدن روزمرہ کے لحاظ سے غلط ہے. وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے, حیرانی بالکل ٹھیک ہے, وہ حیرانی سے میری طرف دیکھ رہا تھا. میرا بڑا دل کرتا ہے کہ آج پڑھ جاؤں, میرا بڑا دل کرتا ہے. اب بڑا دل, میرا جی چاہتا ہے, یا میرا, ہاں کہ حج پر جاؤں, میرا جی چاہتا ہے کہ حج پر جاؤں. میں آپ سے ایک ضروری بات کہنے آیا ہوں, کرنے آیا ہوں.
کہنے نہیں آیا، بات کرتے ہیں۔ اس کی چیخ و پکار سن کر لوگ مدد کے لیے دوڑے۔ یہ عام غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں، اس کی چیخ و پکار، چیخ پکار بالکل صحیح ہے، اس میں وہ اضافی ہے، اس کی چیخ پکار سن کر لوگ مدد کے لیے دوڑے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے علاوہ روزمرہ اور محاورات استعمال کرتے ہوئے کچھ آپ نے جملہ سازی کرنی ہے۔ اضافی سوالات اور ورک شیٹ جو ہے وہ ڈراپ باکس میں موجود ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا، اس سے بھی آپ کی مشق ہو جائے گی۔ اور آج ہمارا جو حاصلات تعلم تھے زبان شناسی کے، وہ جناب مکمل ہو گئے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم اس کے جو پڑھنے کے حاصلات ہیں ان پہ پیر کو کام کریں گے۔ آپ کوشش کیجئے کہ جس ترتیب سے کتاب میں دیے گئے اس میں سے پہلے 2-3 حاصلات تعلم سے متعلقہ جو سرگرمیاں ان کو آپ کتاب میں دیکھ لیں، اس پہ کوئی مواد تیار کر لیں یا اس سبق کو ایک دفعہ پہلے پڑھ لیں تاکہ ہمیں مزید اچھے سے اندازہ ہو جائے۔ ویسے تو آپ نے اس کو ڈرامے کی صورت میں چونکہ ٹیلی ویژن پر دیکھ لیے، اب آسانی رہے گی، لیکن بہتر ہے کہ پڑھ لیں تاکہ ایک ربط قائم رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اچھا ویکنڈ گزاریے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔